علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا طبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاعنا وشفاع صدورنا وقرة عيوننا ومطلوبنا ومصحوبنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا ومأوانا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکى وذکر اسم ربہ فصلی صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم۔ حضرات محترم، میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس پر کچھ گفتگو کرنے سے پیشتر آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنے آقا نامدار مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا، اندھیری قبر میں کام آنے والے آقا، میدان محشر میں ہم گنہگاروں کی شفاعت فرمانے والے، رحمت للعالمین، سرور انس و جاں، امام الانبیاء، تاجدار حرمین کی بارگاہ ناز میں ایک مرتبہ محبت و عقیدت کے ساتھ جھوم جھوم کر اور مدینے کی طرف دل لگا کر درود پاک پڑھیں۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا خیر خلق اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا لاکھ زمانہ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ ہے قول محمد قول خدا اور یہ فرمان بدلا نہ جائے گا۔ جو حضور نے فرما دیا یہ رب کا ہی فرمان ہے، کیونکہ حضور کوئی بھی بات نہیں کرتے مگر یہ کہ جب ان کو حکم ہوتا اللہ کی طرف سے کسی بات کے کرنے کا تو آپ بات کرتے ہیں۔ اس لیے کہا ہے قول محمد قول خدا، یہ فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا لاکھ زمانہ، زمانہ بدلے گا مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ بدل رہا ہے زمانہ، آج سے 1000 سال پہلے کچھ اور تھا، 100 سال پہلے کچھ اور تھا، آج کچھ اور ہے، اب آگے اور بھی بہت کچھ دیکھنا ہے۔ زمانہ بدلتا چلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، تحقیق کہ وہ کامیاب ہو گیا، وہ کامران ہو گیا جنہوں نے اپنے آپ کو پاک کر لیا،
اپنے دل، اپنے دماغ، اپنے قلوب کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور اپنے رب کے نام کو لے کر نماز پڑھ، اپنے رب کے نام کا ذکر کر کے نماز پڑھ۔ حضرات محترم، تو اس چیز میں خاص طور سے ذکر آیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا۔ ویسے بھی انسان کا دل و دماغ جو پاک ہوتا ہے یہ اللہ کے ذکر سے پاک ہوتا ہے۔ اللہ کا جب ذکر کرتا ہے تو انسان کا دل و دماغ پاک و صاف ہو جاتا ہے، مصفا اور مزکا ہو جایا کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اگر اپنا دل کو پاک کرنا چاہیں، صاف کرنا چاہیں تو اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی عبادت کریں، اور اللہ کا ذکر نماز میں ہے، اللہ کا ذکر نماز میں ہے۔ نماز خاص طور سے جب آپ پڑھیں گے آپ کا دل پاک ہوتا چلا جائے گا، آپ کا ذہن صاف ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز روکتی ہے انسان کو بے حیائی اور بری باتوں سے۔ جب آدمی نمازی بن جاتا ہے پکا تو دو طرح کا ڈر پیدا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ میں نمازی آدمی ہو کے کیسا ایک گندا غلیظ اور گالی والا لفظ بولوں گا، اور دوسرا سامنے والا بھی بولے گا بھی تو نماز بھی پڑھتا ہے گندی بات بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے پھر لوگوں کو گالی بھی دیتا ہے، کیسا نمازی ہے تو؟ لوگوں کے خیال سے بھی وہ محفوظ رہے گا۔ تو حضرات محترم، ہمارے قلوب و اذہان پاک ہونے کا ایک ذریعہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، ہم نماز پڑھیں، اور نماز پابندی کے ساتھ جب پڑھیں گے تو ہمیں اللہ تعالیٰ ہر برائیوں سے بالکل الگ تھلگ کر دے گا اور ضرور ہو جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایسا ہی ذکر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تعلق سے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر بہت بڑی جامعیت ہے، بہت بڑا مقام ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب عرش کو پیدا فرمایا اور اس کے بعد پھر قلم کو پیدا فرمایا، تو جب قلم کو پیدا فرمایا تو حکم دیا کہ لکھو۔ قلم، جس قلم سے ہم لوگ لکھتے ہیں تو یہ ہمارا اور آپ کا قلم ہے، اور رب نے جو قلم پیدا فرمایا، عرش و کرسی قلم سنتے رہتے ہیں یہ سب باتیں، تو قلم کو پیدا فرمایا تو اللہ نے فرمایا لکھو۔ تو قلم نے عرض کیا کیا لکھوں؟ تو لکھو بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لکھنے کا حکم ہوا۔ تو قلم نے لکھنا شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب لکھنا شروع کیا تو لفظ بس تو لکھ دیا، بسم اللہ جب لکھا اللہ کا نام آیا، بسم اللہ اللہ کے نام سے شروع، بسم اللہ اللہ کے نام سے شروع جو ہی لکھا تو قلم کے سامنے جو ایک نب رہتا ہے، نب چھوٹا سا پوائنٹ، وہ شک ہو گیا، پھٹ گیا۔ کہتے ہیں کہ کئی سو سال تک یوں ہی پڑا رہا، کئی سو سال تک خشیت الہی سے، اللہ کے ڈر سے وہ قلم کا نب شک ہو گیا، کئی سو سال تک پڑا رہا۔ پھر کئی سو سال کے بعد حکم ہوا تو لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے یہ میری عزت و جلال کی قسم، جو کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھے گا اس کو 700 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا۔ ایسی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں بہت ساری فضیلتیں آئی ہیں، بہت ساری، اس لیے میں نے اپنا موضوع سخن آج بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی بنایا ہے۔ بتایا جاتا ہے در منصور ایک کتاب کا نام ہے، در منصور میں ایک بزرگ کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک بزرگ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت بیان کر رہے تھے، مجمع عام تھا، ہر قسم کے لوگ ان کے مجمع میں آتے تھے، ان کے جلسے میں آتے تھے، مسلم غیر مسلم سبھی آتے تھے۔ اس میں ایک یہودی کی لڑکی بھی شامل ہو گئی تھی، اس مجمع میں جلسے میں یہودی کی لڑکی بھی شامل تھی۔
تو یہ بزرگ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت بیان کر رہے تھے، اور اس یہودی کی لڑکی نے جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت سنی تو مچل گئی کہ اتنا بڑا مقام بسم اللہ الرحمن الرحیم کا، تو کلمہ پڑھی وہ اور مسلمان ہو گئی۔ وہ بچی یہودی کی لڑکی، یہودی کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کو، اور عیسائی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کو۔ یہی دو قوم آج ہے، دو نبیوں کے ماننے والے آج بھی ہیں۔ بہرحال یہ مسلمان نہیں، مسلمان اسی وقت یہ ہوں گے جب ہمارے نبی کا کلمہ پڑھیں گے، کیونکہ اب اس کا دین، اس کے مذہب، اس کی شریعت، اس کی کتابیں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ اب چلے گا تو قرآن چلے گا، چلے گا تو محمد رسول اللہ کا فرمان چلے گا، چلے گا تو دین و شریعت محمدی چلے گا، دوسرا کوئی نہیں، قیامت تک ایسا ہی چلے گا۔ تو وہ یہودی کی لڑکی نے بسم اللہ کی فضیلت سنی تو مچل گئی، کلمہ پڑھی اور مسلمان ہو گئی۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر کام میں بسم اللہ، اٹھے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بیٹھے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، کھانا شروع ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، چلنا شروع ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، کھانا پکانا شروع ہو تو بسم اللہ الرحمن المختصر یوں سمجھئے کہ ہر وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر کام کرتی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتی۔ اب ان کے باپ ماں یہودی تھے، پریشان ہو گئے، بہت طریقے سے اس کو روکا، سمجھانے کی کوشش کیا کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کاہے پڑھتی ہو، بہت روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ بچی روکنے کے لیے تیار نہیں۔ اب آخر کار باپ یہودی ماں یہودی، انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس کے اوپر کوئی الزام لگا کے اسے قتل کر دیا جائے، اس کے اوپر کوئی الزام لگا کر اس کو قتل کر دیا جائے۔ پلان ماں باپ کا بن گیا بچی کو قتل کرنے کا، اور اتفاق سے اس کا باپ وزیر تھا، ایک بادشاہ کا وزیر تھا، سمجھ میں آ رہی بات، بادشاہ کا وزیر تھا، اور بادشاہ کے انگوٹھی جو جس سے مہر لگائی جاتی ہے وہ انگوٹھی وزیر کے پاس رہا کرتی تھی۔ اب انگوٹھی لایا وزیر اور اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی اسے رکھ دو۔ اب بیٹی نے لیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جیب میں ڈال دیا۔ اب وہ بچی جب سو گئی، سونے کے بعد اس کا باپ نے کیا کیا، اس کے پاکٹ سے جیب سے وہ انگوٹھی نکال کر دریا میں لے جا کر ڈال دیا۔ اب دریا میں جو ہی ڈالا تو دریا میں مچھلی تھی، وہ مچھلی اس انگوٹھی کو نگل گئی۔ جب وہ مچھلی اس انگوٹھی کو نگلی، صبح مچھلی نے مچھیڑے نے صبح مچھوا نے جو مچھلی پکڑتا ہے مچھیڑے نے جال ڈالا تو وہ مچھلی جال میں پھنس گئی، اور جب جال میں پھنسی تو وہ مچھلی لے کر وزیر کے گھر میں تحفتاً دینے کے لیے پہنچ گیا، ہدیہ کے طور پر، نذرانہ کے طور پر کہ وزیر ہے بادشاہ کا، بڑی مچھلی جال میں پھنسی ہے تو اس سے بہت سارے کام بنتے رہتے ہیں، ہمارا وزیر ہے بادشاہ کے قریب میں رہتا ہے، ان کو دیں گے تو ہمارا کام بہت بنے گا، بڑی مچھلی پکڑ میں آئی ہے۔ وزیر کو لے جا کر ہدیتاً پیش کر دیا، وزیر نے اس مچھلی کو لیا، بچی کو دی، اپنی لڑکی کو دی کہ اس مچھلی کو پاک کرو، صاف کرو، پکاؤ۔ اب مچھلی کو لیا، لینے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جب ان کی بیٹی نے مچھلی کو چاک کیا، اس کا پیٹ کو پھاڑا تو اس سے وہی انگوٹھی نکل آئی۔ سارا ماجرا لڑکی سمجھ گئی، کیونکہ اس کو تو کئی دن سے پریشان کر رہے تھے ماں باپ، گھر کے سارے لوگ پریشان تھے ان سے، یہ سارا معاملہ سمجھ گئی، اٹھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اپنے جیب میں رکھ لیا، مچھلی کی صفائی کی، اچھی طرح سے پاک صاف کر کے پکا کر باپ کے سامنے رکھ دیا۔ باپ نے کھانا مچھلی سے کھایا، کھانے کے بعد کہا بیٹی وہی انگوٹھی جو میں نے دیا تھا اس کو لاؤ، کیونکہ مجھے ضرورت ہے، بادشاہ کے دربار میں جانا ہے، مہر لگانا ہے۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جو ہی ہاتھ اپنے جیب میں ڈالی بچی نے، لڑکی نے، اور انگوٹھی نکال کر دی تو ان کا باپ حیرت و تعجب میں پڑ گیا کہ میں تو انگوٹھی لے جا کر دریا میں ڈال دیا تھا، ان کے جیب میں کیسے آ گیا۔ حضرات محترم، اس طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے اور اس کی فضیلت کی وجہ سے بچی کی جان بچ گئی۔ تو ایسے بہت سارے واقعات آپ کو ملیں گے۔ بتایا جاتا ہے ایک شخص کے بارے میں، بڑا گنہگار تھا، بدکار سیاہکار تھا، انتقال ہو گیا۔ کسی بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ
جنت کے باغوں میں ٹہل رہا ہے. کہا کہ ارے تو تو بہت بڑا بدکار فاسق آدمی تھا, گنہگار تھا, دنیا میں گناہ کا کام کرتا تھا, لیکن تیری بخشش کیسے ہو گئی؟ تجھے اللہ تعالیٰ نے بخش کیسے دیا اور جنت کے باغات میں تو کیسے ٹہل رہا ہے؟ کہا دراصل بات یہ ہے کہ میں ایک دن ایک مدرسے کی طرف سے گزر رہا تھا, تو مدرسے کے کسی بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا, تو میں نے اسے بڑے غور سے سنا. سننے کے بعد میرے دل میں ایک مٹھاس پیدا ہوا, ایک لذت, ایک ذائقہ, ایک ٹیسٹ ملا مجھے. بہت خوشی ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اس قرأت کو سن کر, اس کی بولی کو سن کر میں نے اپنے اندر ایک ذائقہ محسوس کیا, ایک لذت پائی. مزہ آتا ہے نا کسی کو گانا سننے میں مزہ آتا ہے, کسی کو نعت سننے میں مزہ آتا ہے, کسی کو کیا سننے میں مزہ آتا ہے. تو ایسے ایک سکون ملتا ہے آدمی کو, تو بڑا سکون ملا, بڑی مٹھاس میں نے حاصل کی اس بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. پھر اس کے بعد غیب سے آواز دینے والے نے کوئی آواز دیا کہ میں اپنے نام کے مٹھاس کو اور موت کی تلخی کو ایک ساتھ جمع نہیں کروں گا. میں نے سنا, وہی مرنے والا کہتا ہے کہ میں نے سنا اسی وقت جب مجھے مٹھاس لذت محسوس ہوئی بسم اللہ کی, تو غیب سے آواز دینے والے نے دیا کہ میں اپنے نام کی مٹھاس جو اپنے دل میں محسوس کرے, میرے نام کی مٹھاس جو اپنے دل میں محسوس کرے, اور پھر جب وہ مرے تو اس کو موت کی تلخی, کڑوی, سختی ہو موت کے وقت, تو دونوں کو ایک ساتھ جمع نہ کروں گا. یہ مٹھاس نام کا, موت کی سختی, دونوں کو ایک ساتھ جمع نہ کروں گا, بلکہ دونوں الگ الگ چیز ہے. یہ کڑوی ہے موت کی سختی, یہ مٹھاس ہے بسم اللہ کا ذائقہ, لہذا اس کو جمع نہ کروں گا. اس کے پڑھنے کی وجہ سے, اس کی لذت کی وجہ سے, اس کے ذائقہ میں نے محسوس جو اپنے دل میں کیا, اللہ تعالیٰ نے میرے سارے گناہوں کو بخش دیا, مجھے معاف فرما دیا اپنے نام کے صدقے میں, اور مجھے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیا. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کثرت سے پڑھتے رہنا چاہیے. آپ سفر میں بھی جائیں, گاڑی پہ سوار ہو رہے ہیں تو بھی بسم اللہ پڑھ لیا کیجئے. کھانا آپ تو جانتے ہیں, کوئی بھی کام, حدیث میں آتا ہے کلو امرن ذیبال لم یبدا ببسم اللہ, ہر وہ کام جو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ ناقص اور دم بریدہ ہوا کرتی ہے, ناقص ہوا کرتی ہے اور ادھورا ہوا کرتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ جو بھی کام بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے اس میں شیطان شریک ہو جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ہر جائز اور نیک کام بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا جائے, اور شروع کرنا چاہیے, اس میں برکت ہوتی ہے اور شیطان اس میں دخل نہیں دے سکتا. یہ تو ہوا جائز اور نیک کام. لیکن ناجائز کام, جوا کھیلنا, کوئی سوچے کہ میں بسم اللہ پڑھوں گا تو ہو سکتا ہے میں بہت پیسے جیت جاؤں, شراب پینا, زنا کرنا, بسم اللہ پڑھ کر اگر کوئی یہ کام کرتا ہے, زنا عالمگیر, فتویٰ عالمگیر میں یہ مسئلہ موجود ہے کہ جو کوئی زنا, جوا اور شراب پیتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے تو یہ کفر ہے, یہ کفر ہے. ایسے وقت میں بسم اللہ پڑھنا کفر ہے. جائز اور نیک کام میں صرف بسم اللہ پڑھنے کا حکم ہے, ناجائز و حرام کام میں نہیں. اب کوئی بھی ناجائز و حرام کام ہو آپ کو سمجھنا ہے, اس میں ہم اس کو بسم اللہ سے شروع نہیں, ہم ویسے ہی ہم وہ کریں گے ہی کیوں, ہم اس کام میں جائیں گے ہی کیوں. ناجائز و حرام کام سے ہمیں بچنے کا حکم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جامعیت, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 1,24,000 یا 2,24,000 انبیاء کرام بھیجے اس زمین کے اوپر, انسان کی رشد و ہدایت کے لیے, انسان کو سیدھا راستہ بتانے کے لیے. کوئی کسی گاؤں کے لیے آیا, کوئی کسی محلے کے لیے آیا, کوئی کسی شہر کے لیے آیا, کوئی کسی ملک کے لیے آیا, کوئی کئی ملکوں کے لیے آیا, کوئی سارے دنیا کے لیے آیا. سمجھ میں آ رہی بات؟ لیکن ہمارے نبی اخیر میں آئے ساری کائنات کے لیے, جنات کے لیے نبی بن کر تشریف لائے, فرشتوں کے لیے آپ نبی بن کر تشریف لائے, آپ انسانوں کے لیے نبی بن کر تشریف لائے نہیں, بلکہ 18,000 مخلوقات کے لیے آپ نبی بن کر تشریف لائے. اور تمام نبیوں کا تاجدار, تمام نبیوں کا سردار, تمام نبی آپ کے امتی, آپ رسول سب آپ کے امتی, آپ کا کلمہ تمام نبی پڑھے تو اس کو مقام ملا. تو حضرات محترم, ہمارے نبی آخری نبی, اس کے بعد اب کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں. تو بہت سارے انبیاء کرام تشریف لائے,
ان کو بھی کتابیں دی گئی. تو خاص طور سے 4 کتابیں بہت مشہور ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات شریف کا نزول ہوا, حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور کا نزول ہوا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل شریف کا نزول ہوا, اور ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن عظیم کا نزول ہوا. اور اس سے پہلے انبیاء کرام بھی جو آئے ان پر بھی صحیفے نازل ہوئے, وہ بھی ایک طرح کی کتابی شکل ہے, ان کو نام الگ دیا گیا صحیفے, اور یہ کتابی شکل میں تھی تو اس کو کتاب نام دیا گیا. بہرحال اس میں بھی اللہ کے احکامات, دین پر عمل کرنے کے طور و طریقے تھے. تو بہت سارے انبیاء کرام پر صحیفے نازل ہوئے, بہت سارے انبیاء کرام پر کتابیں نازل ہوئے. تو سارے صحیفوں کی جامعیت, سارے کتابوں کی جامعیت قرآن میں ہے. جتنا جو کچھ تمام انبیاء کرام پر نازل ہوا سب کا متن قرآن میں, سب کا نچوڑ قرآن میں. نچوڑ لفظ سمجھ میں آ رہے ہیں؟ اور پورے قرآن کی جامعیت الحمد شریف میں ہے, جو ہم ہر رکعت میں الحمد شریف پڑھتے ہیں. ہم ہر رکعت میں الحمد شریف پڑھتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ اور کیوں پڑھتے ہیں؟ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں ثابت اللہ تعالیٰ کے لیے. الحمدللہ رب العالمین, بندہ تعریف کر رہا ہے رب کی, سکھایا رب نے اپنے بندے کو, تعریف کر میری, ایسی تعریف کر. الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو دونوں عالم کا رب ہے. مالک یوم الدین, جو دین کا مالک ہے. ایاک نعبد الرحمن الرحیم, چھوٹ گیا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, جو رحمان ہے بہت زیادہ رحم کرنے والا, بہت زیادہ مہربان. مالک یوم الدین, جو دین کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ جو ہم ذکر کر رہے ہیں, تو جب بندہ یہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین, تو رب کہتا ہے تو بڑی اچھی تعریف کرتا ہے. الرحمن الرحیم, تو بہت مہربان ہے, بہت رحم والا ہے. جب بندہ یہ کہتا ہے تو اللہ کہتا ہے تو بہت اچھی تعریف کر رہا ہے میری, بتا کیا چاہتا ہے. پھر بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین, تو دین کا مالک ہے رب, تو دین کا مالک ہے. دین سے مراد یہ دین بھی ہے, دین سے مراد وہ دین بھی ہے, وہ دین سے مراد قیامت کا دین, اور یہ دین سے مراد ہے دین اسلام, کون سا بھی لے سکتے. دین کا مالک ہے. تو چاہتا کیا ہے؟ میری تعریف کر رہا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, میں تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں, میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں, اور تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں, تجھ سے میں مدد مانگتا ہوں. ارے مدد میں کیا مانگتا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین, میں تیری عبادت کرتا ہوں, تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں. مدد کس چیز کی مانگ رہا ہے؟ کہہ رہا اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں چلا سیدھا راستہ. اے رب تو مدد کر ہماری اس معاملے میں کہ میں سیدھا راستہ چلوں. اہدنا الصراط المستقیم, تو چلا سیدھا راستہ, کہ ٹھیک ہے تجھے سیدھا راستہ ملے گا. پھر بندہ سے اللہ سکھایا, اللہ نے سکھایا بندے کو, کہا اس طریقے سے انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم, تو ہمیں چلا وہ سیدھا راستہ جس پر تو نے انعام کیا, جن لوگوں پر تو نے انعام کیا ان لوگوں کا راستہ ہمیں چلا. صراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, ان کا راستہ نہ چلا, یعنی گمراہوں اور بھٹکے ہوئوں کا راستہ ہمیں نہ چلا. یہاں غیر المغضوب, مغضوب ایک چیز ہے, ضالین الگ چیز ہے. مغضوب سے مراد ہے یہود, اور ضالین سے مراد ہے نصارہ. ہمیں یہود و نصارہ کا راستہ نہ چلا, بلکہ ہمیں راستہ چلا ابوبکر صدیق کا راستہ چلا, ہمیں راستہ چلا عمر فاروق کا راستہ چلا, ہمیں راستہ چلا عثمان غنی کا راستہ چلا, ہمیں راستہ چلا مولا علی کا راستہ چلا, ہمیں راستہ چلا حسنین کریمین کا راستہ چلا, ہمیں راستہ چلا صحابہ کرام کا راستہ چلا, ہمیں راستہ چلا غوث اعظم کا راستہ چلا, ہمیں راستہ چلا خواجہ غریب چشتی کا راستہ چلا, ہمیں راستہ چلا اعلیٰ حضرت کا راستہ چلا, ہمیں راستہ چلا بابا فخر الدین کا راستہ چلا, ہمیں راستہ چلا شیخ شاہ ولی کا راستہ چلا, ہمیں راستہ چلا ان بزرگان دین کا راستہ چلا جس راستے پر یہ چلے. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تیرے غلاموں کے نقش قدم ہے راہ خدا, وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے.
تو جب ہم یہ راستہ لے کر چلیں گے جن پر انعام ہوا ہے رب کا تو ہم بھٹکیں گے نہیں. بات بہت دور نکل گئی. چل رہی تھی بات بسم اللہ الرحمن الرحیم پر کہ سارے قرآن کی جامعیت الحمد شریف میں سارے صحیفے، سارے قوانین، سارے انبیاء کرام کے اوپر جتنی بھی چیزیں نازل ہوئی سب قرآن میں، اور پورے قرآن کی جامعیت، پورے قرآن کا نچوڑ الحمد شریف میں، اور پورے الحمد شریف کا نچوڑ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، اور پورے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نچوڑ بسم اللہ کے با میں، اور بسم اللہ کے با کا معنی ہوتا ہے بی کا نا وہ ما کا نا بی یکون وہ ما یکون. جو کچھ ہوا مجھ ہی سے ہوا اور جو کچھ ہوگا مجھ ہی سے ہوگا. سمجھو کہ ساری کائنات میں جتنا جو کچھ رب نے اتارا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے با میں سب موجود ہے. اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے بچوں کو سکھاؤ. حضور کی حدیث ہے ایک صحابی نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوا. عربی تھا، عربی کہتے ہیں گاؤں دیہات والوں کو. عربی صحابی نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوا. عرض کیا یا رسول اللہ میرے لیے بخشش کی دعا کر دیجیے، بخشش کی دعا فرمائے میرے لیے تاکہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو بخش دے. حضور نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، وہ ارحم الراحمین ہے، وہ رحم کرنے والا ہے، وہ مہربان ہے، تیرے سارے گناہوں کو بخش دے گا. عربی نے عرض کیا بس؟ کہا کہ بس یا رسول اللہ خالی بسم اللہ پڑھو؟ کہا کہ ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، اللہ تعالیٰ تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دے. وہ مقام ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا. حدیث میں آتا ہے جس نے بسم اللہ پڑھایا اللہ تعالیٰ استاد، بچے اور ان کے ماں باپ کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے. استاد کی بھی، بچہ جو پڑھا ہے اس کی بھی، اور ان کے والدین کے بھی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اس لیے بڑی محبت سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے بچوں کو سکھاؤ. لیکن ایک چیز میں یہاں سنتا ہوں، بسم اللہ ہیر کی جگہ لوگ ایر پڑھتے ہیں، ہیر کی جگہ ایر پڑھتے ہیں. کیسا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایر نہیں، ہیر، ہاں بولنا ہے، ہاں بسم اللہ ہیر. بچوں کو پڑھاتا ہوں تو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ ایسا بولتے ہیں. اس کا مطلب یہاں ایسا پڑھاتے ہیں بی، اور دوسرے لوگ ان کو معلوم نہیں پڑتا بسم اللہ ہیر ہے کہ بسم اللہ ایر ہے. ہیر ہاں سینے سے نکلتا، ہاں بسم اللہ ہیر، بسم اللہ ہیر رحمان الرحیم، رحمان الرحیم. اچھا پڑھیے اور لذت اور ذائقے کے انداز میں پڑھیے کہ مجھے مزہ آ رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محبت سے پڑھتے رہیے کبھی بھی، اللہ تعالیٰ بہت اجر دے گا. اس لیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جو کوئی محبت کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں 10,000 نیکیاں عطا فرماتا، 10,000 برائیوں کو مٹا دیتا، 10,000 درجات ان کو عطا فرماتا. یہ ایک روایت. دوسری روایت میں یہ آیا ہے جو کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں ہر حرف کے بدلے میں 4,000 نیکیاں عطا فرماتا ہے. اب 4 کو ضرب دیے، بسم اللہ میں 19 حروف ہیں، 19 کو 4 سے ضرب لگائے تو 76 ہوتے ہیں. پتا چلا کہ جو کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے ان کے نام اعمال میں اللہ تعالیٰ 76,000 نیکیاں ان کے نام اعمال میں درج فرما دیتا ہے. 76,000 برائیوں کو ان کے نام اعمال سے مٹا دیا جاتا ہے، اور 76,000 درجات ان کے بلند کر دیے جاتے ہیں. وہ مقام ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا. ہم نہ سمجھیں بسم اللہ صرف بسم اللہ نہیں، ساری کائنات بسم اللہ میں، ساری کائنات بسم اللہ الرحمن الرحیم میں. حضرات محترم، حضرت بشر حافی کا واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا. بہت بڑے شرابی تھے، بہت بڑے شرابی. شراب پی کر ایک دن مست ہو کر جا رہے تھے، کہیں آنکھ کھلی تو دیکھا ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہے. کاغذ کے ٹکڑے کو اٹھایا تو دیکھا اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے. دل میں ایک محبت سی جاگ اٹھی، اٹھایا، دھویا، خوشبو لگایا، اونچے مقام پر سجا کر رکھ دیا. پھر دوسرے دن چلا اپنی بھٹی میں پینے کے لیے.
سمجھ میں آ رہی بات؟ رات کو کسی بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ بشر سے جا کر کہہ دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کو تم نے اٹھایا، پاک کیا، صاف کیا تو اللہ تعالیٰ تمہارا دل کو پاک کر دے گا۔ تم نے اٹھا کر اونچے مقام میں رکھا، اللہ تعالیٰ تجھے دنیا میں بھی ولایت سے نوازے گا اور آخرت میں بھی اونچا مقام عطا فرمائے گا۔ یہ پیغام جا کر بشر کو سنا دو۔ بشر کا نام، ابھی ان کا نام بشر ہی تھا، حافی بعد کو پڑھا۔ بزرگ نے خواب میں دیکھا، کہا بشر تو بڑا شرابی آدمی ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، وہ آدمی کے بارے میں خواب دیکھ رہا ہوں، کہیں غلط تو نہیں دیکھ رہا ہوں۔ اٹھا، وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھا، پھر سو گیا۔ پھر وہی خواب میں کہ بشر کو جا کر ہمارا پیغام سنا دو، انہوں نے ہمارا نام صاف کیا، عطر لگایا، اونچے مقام پر رکھا، اس کو ہم دل پاک کر دیں گے ان کا، اور دنیا میں اس کو ولایت سے نوازیں گے اور آخرت میں اونچا مقام عطا فرمائیں گے، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے۔ وہ بزرگ خواب دیکھے دوسرے بار، پھر پریشان، خواب سے اٹھے، کہا کہ پتہ نہیں کیوں ایسا بار بار میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ پھر وضو کیا، پھر نمازیں پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد پھر سو گیا، تو پھر وہی خواب۔ اب اٹھے وہ بزرگ، چلے بشر کا پتہ لگانے کے لیے، بشر کون سا شراب خانے میں ہے۔ ہر ایک شراب خانے کا جائزہ لیا، پتہ چلا کہ فلاں شراب خانے میں شراب پی کر دھت ہو کر پڑا ہوا ہے۔ کہا کہ بشر کو بلاؤ، ان کے نام سے پیغام آیا ہے۔ کہا بشر کے نام سے پیغام آیا ہے؟ کہا وہ تو شراب پی کر مدہوش ہے، بیچارہ مدہوشی کے عالم میں پڑا ہوا ہے۔ کہا کہ اسے جا کر سناؤ کہ تمہارے نام سے پیغام آیا ہے، اور تمہارا پیغام دینے والا اس شراب خانے کے باہر دروازے پر کھڑا ہے۔ گیا کوئی، جا کر اس کو خبر دیا کہ تمہارے نام سے کوئی پیغام لے کر آنے والا پیغام لایا ہے، دروازے کے باہر کھڑا ہے۔ کہا کہ جا کر پوچھو ان سے کس کا پیغام لے کر آیا ہے، میرے لیے کس کا پیغام لایا ہے۔ اب پوچھنے والے نے پوچھا، وہاں سے نکل کر آیا، پھر دروازے کے باہر کہا کہ کس کا پیغام آیا ہے، آپ کس کا پیغام لے کر آئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر ان کے نام سے آیا ہوں۔ اب وہ آدمی دوڑتا ہوا، بھاگتا ہوا بشر کے پاس پہنچا۔ بشر جو شراب میں دھت تھا، ان سے کہا کہ آپ کے نام اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا ہے۔ اللہ اکبر! بشر جو بے ہوشی کے عالم میں تھا، نام سنتے ہی کہ اللہ کی طرف سے میرا پیغام آیا ہے، ہوش میں آ گیا، سارا نشہ اتر گیا، بھاگتے ہوئے دروازے کے باہر آیا، اور دروازے کے باہر آنے کے بعد اپنا پیغام سنا۔ کہا کہ اے بشر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تجھے پیغام آیا ہے کہ تو نے کل کا دن اللہ کے نام کو پاک و صاف کر کے اونچے مقام پر عطر لگا کر رکھ دیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ تیرے دل کو بھی پاک کرنا چاہتا ہے، تیرے جسم کو بھی پاک کرنا چاہتا ہے، دنیا میں تجھے ولایت سے نوازنا چاہتا ہے، آخرت میں بھی اونچا مقام عطا فرمانا چاہتا ہے، یعنی دین و دنیا میں تجھے اعلیٰ مقام عطا فرمانا چاہتا ہے۔ بشر فوراً آگے بڑھا، اس بزرگ کے ہاتھ پر ہاتھ دیا، توبہ کیا اپنے گناہوں سے، شراب پینے سے توبہ کیا، گناہوں سے توبہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے اونچا مقام عطا فرما دیا۔ بشر نے اس کے بعد کیا کیا کہ کبھی جوتی نہیں پہنا، بغیر جوتی کے ٹہلتا تھا، گھومتا تھا، پھرتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا نام پھر پڑا ہو اور کہیں بے ادبی نہ ہو جائے میرے پیر میں، کہیں اگر لگ گیا کوئی ایسی بات ہو گئی تو بہت بڑی بے ادبی ہو جائے۔ کبھی آپ نے جوتا نہیں پہنا، اس لیے آپ کا نام کیا پڑ گیا آگے؟ بشر حافی۔ بشر حافی، حافی کا مطلب خالی پیر چلنے والا، ننگے پاؤں چلنے والا، بشر حافی نام پڑ گیا۔ لیکن سنو، اللہ کے یہ نبی جب اللہ کے نام کا عزت و حرمت رکھتے ہوئے خالی پیر زمین پہ چلنا شروع کیا، سڑکوں پہ چلنا شروع کیا، تو بغداد کے سڑکوں پہ کوئی جانور پیشاب اور لید نہیں کرتا تھا، کوئی جانور پیشاب اور لید نہیں کرتا تھا۔ یہیں تک محدود نہیں، بلکہ ایک شخص اپنے جانور کو ایک دن لے کر جا رہا تھا، تو جاتے جاتے راستے میں پاخانہ کر دیا، گوبر اور لید کر دیا، تو وہ مالک جانور کا دل میں خیال کیا کہ میرا جانور جب سے بشر توبہ کیا ہے، یہ راستے میں کبھی پاخانہ لید پیشاب نہیں کیا ہے، آج پاخانہ کیوں کر دیا ہے؟ شاید بشر کا انتقال ہو گیا ہے۔ پتہ چلا کچھ دیر کے بعد معلوم ہوا کہ حضرت بشر حافی کا آج انتقال ہو گیا۔ اب جانوروں کو بھی پتا چلا کہ یہ اللہ کے ولی چلتے ہیں اس راستے پر، یہاں پیشاب اور لید مت کیا کرو۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو اپنا کام شروع ہو گیا۔ حضرات
تو اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے دلوں میں بھی ان کے لیے محبت ڈال دیا اور وہ مقام اس کا دنیا میں بھی عطا فرمایا اور آخرت میں بھی عطا فرمایا. تو جب بشر حافی ایک نام اللہ کا اٹھا کر رکھنے کی وجہ سے اللہ نے اونچا مقام عطا فرما دیا. الحمدللہ ہم اس نام کو پڑھتے بھی ہیں, ہم اس نام کو سینے سے بھی لگاتے ہیں, ہم اس نام کا ادب و احترام بھی کرتے ہیں اور اس نام کے پڑھنے والے کا بھی ادب کرتے ہیں, اس نام کے پڑھنے والے سے بھی محبت کرتے ہیں. تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی ان تمام چیزوں کے صدقے میں اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا, ہمیں بھی بخشش کا پروانہ عطا فرما دے گا. حضرات, تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بہت فضیلتیں ہیں, بہت سارے ایسے واقعات. آخری ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ کہیں گزر رہے تھے, دیکھا قبرستان سے گزرے تو یہ قبر والے پر عذاب ہو رہا ہے. چلے گئے, کچھ دنوں کے بعد پھر واپس ہوئی اسی راستے سے, تو دیکھ رہے ہیں کہ اسی قبر والے پر اب رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے. خیال پیدا وہ پروردگار مالک بے نیاز خالق کائنات کچھ دن پہلے ادھر سے گزرا تھا تو عذاب ہو رہا تھا, اب اس قبر والے پر رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے. کہ بات کیا ہے, معاملہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے وہی نازل ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کہ عیسیٰ, دراصل بات یہ ہے کہ جب یہ انتقال کر رہا تھا تو اپنی بیوی کو حاملہ چھوڑا تھا. انہوں نے اپنی بیوی کو وصیت کی تھی, اے میری بیوی اگر میرا بیٹا ہو جائے پیدا تو جب یہ بڑا ہو جائے تھوڑا تو اس کو پڑھنے کے لیے مدرسہ بھیج دینا تاکہ دینی تعلیم حاصل کرے. اب انتقال کے بعد ان پر عذاب ہوتا رہا ان کے گناہوں کے سبب, لیکن اب ان کا بچہ پیدا ہونے کے بعد جب بڑا ہو گیا ان کی ماں لے کر مدرسہ پہنچی. استاد نے اس کے بیٹے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا تو جس کا بیٹا زمین کے اوپر میرا نام لے رہا ہو, مجھے حیا آئی کہ میں اس کے باپ کو زمین کے اندر سزا دوں, اس کو عذاب دوں. اس لیے میں نے جب سے ان کے بیٹے نے میرا نام لیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہے, میں نے ان کے اوپر سے عذاب کو اٹھا لیا ہے, اب رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے. حضرات, تو اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کثرت سے خالی کام شروع نہیں بلکہ کبھی بھی موقع آئے تو پڑھتے رہنا چاہیے, پڑھ لینا چاہیے. پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ اس کا بدلہ آپ کو ملتا رہے گا اور اس کے بدلے میں آپ کو دنیا میں بھی اعلیٰ مقام مل سکتا ہے اور آخرت میں تو پھر ہے ہی ہے. لہذا حضرات محترم, ایک دوسری بات کہ ہماری مسجد کا کام کافی دنوں سے چلتا آ رہا ہے. آپ لوگوں کی بڑی خدمت اور ساتھ دینے کی وجہ سے اب تک یہاں کام پہنچا ہے. تو بیچ میں کام رک گیا تھا, کچھ پیسے نہ آنے کی وجہ سے کچھ پیسے آئے ہیں, اب کچھ پیسے اور بھی ضرورت ہے. تو جو لوگ نام لکھائے ہیں پیسے دینے کے لیے, میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ انسٹالمنٹ کے حساب سے تھوڑے تھوڑے جیسا لکھائے ہیں تھوڑے تھوڑے دیجئے تاکہ کام آگے بڑھتا رہے. میں یہی گزارش کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے نام لکھایا ہے جو جتنا لکھائے ہیں ایک بار نہیں تھوڑا تھوڑا دینے کی کوشش کیجئے, آپ کا بھی کام بنتا رہے گا, اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ آپ کو دیتا رہے گا اور جو ہے مسجد کا بھی کام بن جائے گا. وما علینا الا البلاغ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. سبھی لوگ